حال کیا ہے اس قوم نے بھائی. السلام علیکم اونرز کو کس طریقے سے دوستوں، ڈریم بازار کا واقعہ آپ نے اچھے اچھی طرح سے دیکھ اور سن لیا ہوگا۔ یہ وہ بازار ہے جس کی بے اندازہ پبلسٹی کئی ہفتوں سے جاری تھی اور سوشل میڈیا پہ مستقل ایڈ چلائے جا رہے تھے اور یوٹیوبرز کو بلا کے اس کی ویڈیوز بنوائی جا رہی تھی۔ مستقل ایڈ دکھانے سے اور بار بار یہ بتانے سے کہ 50 روپے میں آپ کو یہاں سے کیا کچھ نہیں مل جائے گا، اور پھر یوٹیوبرز کو بلا کے جنہوں نے یہاں کی ویڈیوز بنائیں اور اپنے چینلز پہ اپلوڈ کی اور بڑی پبلسٹی کی کہ جناب 50 روپے میں آپ کو ایسے ایسے کپڑے ملیں گے جو آپ نے بڑے بڑے مالز میں نہیں دیکھے ہوں گے، تو ایسی ہائپ کریٹ کی کہ بے اندازہ لوگ آج وہاں جمع ہوئے، ہزاروں لوگ تھے، اور جو منتظمین تھے انہوں نے بالکل کوئی اندازہ نہیں لگایا تھا، کوئی پیشگی منصوبہ بندی نہیں تھی کہ کتنے لوگ آئیں گے، انہیں کیسے مینیج کیا جائے گا۔ کہ کوئی ریٹیل ریٹ ہے، ہول سیل ریٹ ہے، سیل پہ ہے، یہ وہ پرائسز تھی جو پورا سال تھی۔ یہ آپ دیکھیں اسٹور کا لوگوں نے کیا حال کیا، بدتر ترین حال کر دیا ہے۔ یہ بھی یہاں کھڑے ہوئے جتنی بڑی وہ جگہ تھی بمشکل وہ بیک وقت 200-250 لوگوں کو بھی اگر برداشت کر لیتی تو بڑی بات تھی، لیکن وہاں ہزاروں لوگ پہنچے، اور جیسے ہی لوگ اندر داخل ہوئے تو ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اب وہ موو کیسے کریں گے، کیونکہ حال لوگوں سے بھر چکا تھا اور ان کے پاس اتنی جگہ نہیں تھی کہ وہ کوئی ایک کپڑا ہاتھ میں اٹھا کے سلیکٹ کر سکیں، اس کو دیکھ سکیں اور یا جا کے اس کی پیمنٹ کر سکیں۔ بہت ہی گھٹن والا ماحول تھا، بہت سارے لوگ وہاں بے ہوش ہوتے بچے یا شاید بے ہوش بھی ہوئے، اور بہت سارے لوگوں کو چوٹیں آئیں، بہت برا منظر تھا، خواتین بری طرح سے رگڑی گئیں بالکل، اور اس رش میں دب کے رہ گئے لوگ، بہت برا حال تھا۔ تو دوستو، اس میں جو چیزیں سامنے آئیں اس میں ایک بڑی غلطی تو ہمارے لوگوں کی بھی تھی کہ ایسے ماحول میں کراچی میں کہ جب سڑکوں پہ کیچڑ، پانی، گندگی ہے، اتنا برا حال ہے، لوگ نکلے کیوں؟ صرف 50 روپے کی لالچ میں لوگ وہاں پہنچے، خواتین پہنچیں، فیملیز پہنچیں اور نوجوان پہنچے، اور گھنٹوں انہوں نے پہلے لائن لگائی کیونکہ وہ دروازے بند تھے، اس کے مقررہ وقت پہ اس کو کھلنا تھا، تو لوگ پہلے سے وہاں پہنچے رہے۔ یہ بہت برا انداز ہے، یہ ایک حقارت آمیز انداز ہے کہ لوگ لائن لگائے کھڑے ہوتے ہیں، مجمع لگائے کھڑے ہوتے ہیں کہ سستی کے چکر میں وہاں جمع ہیں اور اندر ایک دم ٹوٹ پڑیں گے، اور ساتھ ہی یہ بہت بڑی بد نظمی کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ لوگوں میں نظم و ضبط نہیں ہے، اور جس طرح سے دروازہ کھلا اور لوگ اندر گھسے ہیں، لیکن گھسنے کے بعد پھر انہیں کسی کام کا موقع نہیں ملا سوائے اس کے کہ وہ خود پریشان ہوں اور اس پورے ہال کو تہس نہس کر کے رکھ دیں، اور وہی ہوا، پورا ہال تہس نہس ہو گیا۔ منتظمین اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ وہ مہینوں سے جس چیز کی پلاننگ کر رہے تھے وہ بالکل الٹی ہو گئی، اور بڑا نقصان ہوا وہاں پہ، ان کی چیزیں ٹوٹی، شیشے ٹوٹے، ریکس ٹوٹے، ہینگرز ٹوٹے، اور بہت سارے ان کے کپڑے شاید چوری بھی ہو گئے۔ تو یہ صورتحال ہوئی، بہت افسوسناک صورتحال تھی، اور اس سے پہلے بڑے مالز میں بھی اس طرح کے مناظر ہم دیکھتے رہے ہیں، لیکن اس طرح سے نہیں ہوا کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ پہنچے ہوں اور لوگوں کو تکلیف کا سامنا بھی ہوا ہو۔ تو اس میں منتظمین کی بہرحال سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ وہ بہت ان کے انداز غلط ثابت ہوئے، خوش فہمیاں تھیں ان کی کہ وہ جو پبلسٹی کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، کوئی بہت بڑا کارنامہ کر رہے ہیں۔ بھائی، پہلے ہر چیز کی کیلکولیشن کی جاتی ہے۔ پیغام دینا چاہیں گے کراچی کے آڈینس؟ نوازش بھائی، ویسے ہی پاکستان میں لوگ جو بہت منیمم سائٹ پہ انویسٹمنٹس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو کر رہے ہیں لوگوں کے بینیفٹ کے لیے کوئی چیزیں لے کے آ رہے ہیں، اگر لوگ اس کو نہیں سمجھیں گے، جب تک خود ٹھیک نہیں ہوں گے تو آپ کی تھوڑی بہت پبلسٹی بھی کافی ہوتی، لیکن آپ نے ڈھنڈورا ایسا پیٹا کہ آپ نے شہر کے بچوں کو بتا دیا کہ بھائی 30 تاریخ کو وہاں پہنچنا ہے، 50 روپے میں آپ کو وہاں ٹی شرٹ مل جائے گی، پینٹ مل جائے گی، ٹھیک ہے، اور وہ بھی ایسے شہر میں کہ جو مہنگائی سے سب سے زیادہ متاثر ہے، جہاں لوگ سب سے زیادہ ٹیکس دیتے ہیں، اور لوگوں کے پاس جہاں روزگار نہیں ہے، بچے بے روزگار ہیں،
بہت تھوڑی پاکٹ منی میں ہمارے بچے گزارا کرتے ہیں، وہ سستی چیزیں ڈھونڈ رہے ہیں آج کل. اسی طرح فیملیز بچے پال رہی ہیں، ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے، آپ نے ان کو لالچ دیا 50 روپے کا اور وہ فیملیز وہاں آ کے جو ہے ہلکان ہوئی. تو بہرحال بہت غلط ہوا. یہ ہمارے معاشرے کی اس چیز نے بہت سارے پہلوؤں کی عکاسی کر دی کہ ہم غریب ہیں، ہم بد نظم ہیں، ہمارے معاشی حالات خراب ہیں. ہمارے ملک میں ہمارے لیے مواقع بہت کم ہیں، اور جہاں کچھ موقع ملتا ہے ہم کوشش یہ کرتے ہیں اس کو حاصل کریں. اسی طرح سے جو ہماری مینجمنٹ سامنے آ گئی کہ ہم صحیح چیزیں مینیج نہیں کر سکتے. تو یہ جو واقعہ تھا ڈریم بازار کا، یہ بہت سارے سوالات چھوڑ گیا ہے. یہ بازار دوبارہ سے ظاہر اٹھ کھڑا ہوگا کچھ دنوں بعد اور اپنا یہ کام شروع کر دے گا، پھر دوبارہ اس پہ اتنا رش بھی نہیں ہوگا اور معمول کے مطابق لوگ آئیں گے. اور آج اس بازار کو مزید پبلسٹی مل گئی ہے تو یہ ان فیوچر ان کے کام آئے گا. آج کا نقصان جو ہے یہ جلد پورا ہو جائے گا. لیکن بہرحال جو اس سے ایک تاثر گیا ہے اور جو لوگوں کو اس سے ایک نفسیاتی چوٹ بھی لگی ہے، یہ منظر اب بچے ہمارے دیکھ رہے ہیں. سوشل میڈیا پہ یہ مناظر وائر ہیں، ہلہ بولنے کے، لوگوں کے رش میں پھنسنے کے. یہ سب ہماری نفسیات پہ مزید ایک اثر ڈال رہے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں مستقل رونما ہو رہی ہیں. ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ایسے موقع پیدا نہ ہوں جن سے یہ چیزیں بار بار رونما ہوں. تھینک یو. چلتے ہیں دبے پاؤں کہ کوئی جاگ نہ جائے، غلامی کے اسیروں کی یہی خاص ادا ہے. ہوتی نہیں جو قوم حق بات میں یکجا، اس قوم کا حاکم ہی فقط اس کی سزا ہے.